السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العباس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج سے ہم قرآن کریم پڑھنے کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا تجوید کورس شروع کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ پہلی کلاس میں عربی کے حروف تہجی میں سے 9 حروف سیکھیں گے اور ان کے صحیح نام اور تلفظ سیکھیں گے۔ اگر آپ قرآن کریم صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ مکمل سیریز آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ العباس اکیڈمی میں ہمارا مقصد قرآن کریم کی تعلیم کو آسان، درست اور خوبصورت انداز میں سکھانا ہے۔ اس کورس میں ہم انشاءاللہ حروف، مخارج، صفات اور تجوید کے بنیادی اصول سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے۔ تو آئیے اپنی پہلی کلاس شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات۔ حروف مفردات، پہلے اس کو دیکھیں گے۔ حروف جمع ہے حرف کی، حرف ایک اور حروف جمع جس میں زیادہ ہوں۔ مفردات کس کو کہتے ہیں؟ مفردات مفرد کی جمع ہے۔ جیسے واحد اور جمع ہوتا ہے ایسے ہی مفردات بھی ہوتا ہے کہ مفرد اور جمع۔ مفرد ایک، مفردات زیادہ۔ لیکن یہ جو ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے ہیں حروف مفردات کے بارے میں۔ تو مفردات معنی الگ الگ، ایک ایک حرف۔ تو یہ جو ہمارا پہلا سبق ہوگا، ہماری پہلی تختی ہے قاعدے کی، اس تختی کے اندر جو حروف ہم پڑھتے ہیں وہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ اور عربی کی حروف تہجی میں جو حروف ہیں وہ 29 حروف ہیں۔ اور ایک بات ذہن نشی کر لیں آپ لوگ کہ ہم اس میں جب پڑھیں گے تو ہم عربی لہجے میں پڑھیں گے، ہم اردو لہجے میں یا پنجابی لہجے میں نہیں پڑھیں گے۔ ہمارا پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ الف، با، تا، سا، اور پنجابی لہجے میں الف، بے، تے، سے، اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے، ہم الف با پڑھیں گے۔ یعنی کہ جو اصل میں عربی لہجہ ہے، عربی لہجے میں جو پڑھنے کا انداز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اچھا، اس کو عربی زبان میں پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ عربی زبان میں پڑھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کوئی بھی اگر ہم زبان لیتے ہیں، کوئی بھی لینگویج ہے، تو اس کو اگر ہم اس کے مطابق نہیں بولیں گے تو وہ لینگویج، وہ زبان نہیں کہلائے گی۔ تو ہم قرآن مجید کو اس کلاس میں تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، قاعدہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہم قرآن پاک بھی تجوید کے ساتھ ہی پڑھ سکیں۔ اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس لیے عربوں کے طریقے پر پڑھا جانا اس کا ضروری ہے۔ اگر ان کے طریقے سے حروف ادا نہ ہوئے تو قرآن کی عربیت باقی نہیں رہے گی، یا اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ اس کی مثال جیسے قل هو اللہ احد، اگر تو ہمیں صحیح مخرج کا پتہ ہے قاف کے تو پھر ہم اس کے صحیح مخرج سے ہی ادا کریں گے تو ہمارا معنی اور مطلب صحیح ادا ہوگا، قل هو اللہ احد۔ لیکن اگر ہمیں مخرج کا علم نہیں ہے، ہمارا مخرج ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہم قل کے قاف کی جگہ پہ ہم باریک کاف ادا کر دیں گے، قل هو اللہ احد، جو کہ معاذ اللہ اس کا معنی غلط ہو جائے گا۔ یہاں پہ جو معنی ہوگا وہ بدل جائے گا۔ کیوں؟ کیسے کہ قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کہ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ کاف باریک پڑھیں گے، ہمیں تجوید نہیں آتی ہوگی تو ہم کاف باریک پڑھیں گے، کاف کتاب والا، تو اس سے معنی پھر ہو جائے گا کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، جو کہ یہ معنی غلط ہے۔
اسی طرح اور بھی ایک مثال کہ جیسے قلبن، اگر قلبن قاف قلم والے کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دل، اور اگر کاف قلبن پڑھا جائے باریک کاف کتاب والا تو پھر معنی ہو جائے گا کتا۔ اسی طرح خالق، اب خالق کے خا کو واضح کریں گے تو معنی ہوگا پیدا کیا، اور اگر حالقہ پڑھ دیں گے تو پھر معنی ہو جائے گا سر مونا۔ اس لیے تجوید کا پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کیسے ضروری ہے، اس کی کوئی ہمیں مثال دیں کہ قرآن مجید سے کیا یہ چیز ثابت ہے یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، تو جی بالکل قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ کیا مطلب کہ قرآن مجید کو صاف صاف پڑھو۔ تو صاف پڑھنا یہی ہے کہ ہر حرف مخرج اور صفات سے ادا ہو، ورنہ آواز ہرگز صاف نہیں کہلائے گی بلکہ غیر عربی ہوگی۔ حدیث مبارکہ سے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے۔ اس لیے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے مخرج ادا کرتے ہوئے اور صفات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے۔ تو ہم صرف پڑھیں گے ہی نہیں بلکہ ہم ان حروف کو سیکھیں گے بھی کہ ہم نے ان حروف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے لیے میں ایک ایک چیز جو ہے وہ کلیئر کرتی جاؤں گی۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا سبق نمبر 1 ہے اور حروف مفردات ہیں۔ حروف جمع ہے حرف کی اور مفردات کہتے ہیں الگ الگ حروف کو۔ تو تختی کا نام کیا ہے؟ حروف مفردات، یعنی الگ الگ حروف۔ تو یہاں سے ہم جو پڑھیں گے وہ عربی لہجے میں پڑھیں گے، پنجابی یا اردو میں نہیں پڑھیں گے۔ تو اس میں ہمارا جو پہلا حرف آتا ہے وہ ہے الف۔ الف کا مخرج کیا ہے؟ پہلے ہم ان کے تھوڑے مخارج پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کے مخارج کیا ہے جو ہم آج 9 حروف پڑھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ان حروف کے مخارج پڑھیں گے کہ ان کو ادا کس طریقے سے کرنا ہے، اور وہ ہم اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے کون ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا حرف آتا ہے الف۔ الف کو حرف جوفی کہتے ہیں کیونکہ الف مدہ کا مخرج جوفی دہن ہے، یعنی منہ کے خالی حصے سے الف ادا ہوتا ہے۔ دوسرا حرف ہمارا کون سا ہے؟ دوسرا حرف ہمارا ہے با۔ با کن حروف میں سے ہے؟ با حروف شفویہ میں سے ہے۔ ان کو شفویہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا مخرج شفتین یعنی دونوں ہونٹوں سے متعلق ہے، اس وجہ سے، اور شفتن کہتے ہیں ہونٹ کو عربی میں، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں حروف شفویہ۔ تیسرا حرف تا ہے، یہ حروف نطعیہ میں سے ہے۔ ان حروف کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دانتوں کی جڑوں کے قریب ہے، جس جگہ کو نطع کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے انہیں حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ آپ ان کے مخارج کو مد نظر رکھیں گے اور جب ہم آگے حروف پڑھیں گے تو آپ غور سے نوٹ کریں گے کہ کیا جو ہم نے مخرج پڑھے ہیں اس کے مطابق یہ حروف ادا ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اگلا ہمارا حرف ہے سا۔ سا حروف لثویہ میں سے ہے۔ ان حروف کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کے کنارے سے ہے۔ لثہ کہتے ہیں مسوڑے کو، اسی نسبت سے انہیں حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ اگلا حرف ہے جیم۔ جیم کن حروف میں سے ہے؟ جیم حروف شجریہ میں سے ہے۔ ان حروف کا مخرج زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ہے۔ چونکہ شجر کے معنی درخت کے ہیں اور زبان کے درمیانی حصے کو درخت کی شاخوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے انہیں حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ اگلا حرف ہے ہا۔ ہا حروف حلقیہ میں سے ہے۔ ان حروف کا مخرج حلق ہے اور ہا وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، اس لیے انہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔
اور وسط حلق کون سا حصہ ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والا حصہ۔ اگلا حرف ہے خا۔ خا بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور خا کا مخرج کیا ہے؟ ادنی حلق۔ یہ حروف ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ حروف ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے خا۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس دال۔ دال کا کن حروف میں سے ہے؟ دال حروف نطعیہ میں سے ہے۔ ان حروف کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دانتوں کی جڑوں کے قریب ہے، جس جگہ کو نطع کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے ان حروف کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ اگلا حرف ہمارا آج کی کلاس کا آخری زال۔ زال کن حروف میں سے ہے؟ زا حروف لثویہ میں سے ہے۔ ان حروف کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دانتوں کے کنارے سے ہے، اور لثہ مسوڑے کو کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان حروف کے مخارج پریکٹیکل کہ یہ حرف کیسے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حرف ہمارے پاس الف ہے۔ الف کو کس طریقے سے ادا کریں گے کہ جب الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا اور اس وقت منہ کھلا ہوا ہوگا، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ منہ کھلا ہوا ہے، آگے لام پہ جو زبان ہے وہ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی، اور جب الف ختم ہوگا تو اوپر والے جو ثنایا علیہ ہیں، اوپر والے سامنے کے جو دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، اور یہ نیچے والے ہونٹ کے تال حصے پہ لگیں گے، تو اس طرح الف ادا ہوگا۔ جب آپ الف کو ادا کریں تو ان اصول کو مد نظر رکھیں کہ جب الف ادا ہوگا پہلے منہ کھلے گا خالی حصہ، پھر اس کے بعد لام اوپر تالو سے لگے گی، زبان لام پڑھتے ہوئے زبان تالو سے لگے گی، اس کے بعد جب الف ختم ہوگا تو ثنایا علیہ اوپر والے سامنے کے دو دانت نیچے والے ہونٹ کے تال حصے پہ لگیں گے، تو الف ادا ہوگا۔ نیکسٹ ہمارا حرف ہے با۔ با کیسے ادا ہوتا ہے؟ تو با دونوں ہونٹوں کا تر حصہ ملانے سے با ادا ہوتا ہے۔ تو اس میں جب ہم اپنے لپس کو بند کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہونٹ بند ہے، تو اس طرح بند کرنے کے بعد ہم دوبارہ کھولیں گے، ادھر ادھر ہونٹوں کو نہیں جانے دیں گے، بالکل سیدھا آرام سے بند کرنے کے بعد کھول لیں گے، تو یہ ادا ہوگا با۔ اگلا حرف ہمارے پاس ہے تا۔ تا کیسے ادا ہوگا کہ ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ ہم لگائیں گے۔ اگلا حرف ہمارا تا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں تا کا مخرج ہم نے کیا پڑھا تھا کہ زبان کی نوک اور اوپر کے اگلے دانتوں کی جڑوں کے قریب، یعنی زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے قریب لگے گی تو تا ادا ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے تا ادا ہو رہا ہے۔ اگلا ہمارا حرف ہے سا۔ تو سا کا ہم نے مخرج کیا پڑھا تھا کہ زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے کے دانتوں کے کناروں سے لگے تو سا ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان جو ہے وہ اوپر والے ثنایا علیہ کے کنارے سے لگ رہی ہے، تو سا ادا ہو رہا ہے۔ جیم کیسے ادا ہوتا ہے؟ جیم کا مخرج آپ نے پڑھا کہ زبان کا درمیان والا حصہ، یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ درمیان والا حصہ جو ہے یہ اوپر تالو سے، یعنی تالو کے بھی درمیان والے حصے سے، جیسے زبان کا درمیان والا حصہ ہے ایسے جب اوپر سیدھا تالو سے لگے گی تو اس حصے سے مل کے جیم ادا ہوتی ہے۔ تو اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جیم ہے وہ تصویر میں کیسے زبان لگ رہی ہے، ایسے ہی آپ نے اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگانا ہے اور جیم ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہا۔ ہا کا ہم نے مخرج کیا پڑھا تھا کہ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے، یعنی حلق کے درمیان والے حصے سے۔ اس میں زبان جو ہے وہ کہیں بھی نہیں لگے گی، ہمارا جو سارا حصہ ہے وہ کھلا رہے گا حلق کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سارا حصہ کھلا ہے، تو یہ ادا ہوگا ہا، یعنی ہمارا جو سانس ہے وہ باہر آئے گا، اپنے سانس کو ہم باہر نکالیں گے، تو اس طریقے سے آسانی سے ہماری ہا ادا ہو جائے گی۔ اگلا حرف ہے خا۔ خا کا مخرج ہم نے پڑھا کہ ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے، تو
تو ادنا حلق سے یعنی جو منہ کے قریب والا حصہ ہے، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اس سے خا ادا ہوتا ہے. اور خا میں آپ دیکھ رہے ہیں زبان جو ہے وہ پیچھے سے اوپر اٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا خا پر ادا ہوگا. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یا پہلے آپ نے اس طریقے سے پڑھا ہوگا، آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ جب موٹے حروف کو پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ کو پڑھا جاتا ہے، تو اپنے ہونٹوں کو گول کر لیا جاتا ہے، جبکہ ہونٹوں کو گول نہیں کیا جاتا. پیچھے سے زبان کو اٹھائیں گے تو یہ حرف ادا ہوگا خا. آگے سے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. اگلا حرف ہے ہمارے پاس دال. دال کا مخرج ہم نے پڑھا کہ زبان کی نوک اوپر کے اگلے دانتوں کی جڑوں سے لگے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دانتوں کی جڑوں سے زبان کی نوک لگ رہی ہے، اس طرح دال ادا ہوتا ہے. زال آگے مخرج ہے تو ہم نے دال کا پڑھا کہ زبان کا کنارہ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگتا ہے تو زال ادا ہوتا ہے. تو اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پک کے اندر کس طریقے سے زال ادا ہو رہا ہے، تو اس طرح آپ نے زال ادا کرنا ہے. تو چلیں آپ یہ حروف میرے ساتھ ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف، لمبا نہیں کریں گے. الف با با، 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے، اپنے فنگر پہ کاؤنٹ کر لیں 1 اور 2. با تا تا، مخرج کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کریں. تا سا، ہاں جی، سا سا، جیم. الف کو آپ نے چل پڑھنا ہے، با کو 2 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے، تا سا کو بھی 2 کاؤنٹ لمبا کریں گے، اور جیم کو 5 کاؤنٹ لمبا کریں گے. جیم جیم. ہا ہا ہا. خا، ہونٹ گول نہیں کریں گے. خا، ہاں جی، پیچھے سے زبان اٹھائیں. خا. دال، دال کو بھی 5 کاؤنٹ لمبا کریں گے. دال 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 دال. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی کلاس اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی. اگر کسی حروف میں آپ کو سمجھ نہ آئے یا مشکل پیش آئے تو آپ دوبارہ سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے را سے. آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اب ہم انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.